لطیف کھوسا صاحب وہ کھوتے ہیں جن کی عقل گٹوں میں بھی نہیں ہے. چلو عقل گٹوں میں ہونا تو تھوڑا سا اثر آتا ہے جانا اوپر تک جانا بندے کے. تو میزائل چلائے سن PL-15 یا JF تھنڈر تیارے جناب تیری ٹنڈ کے اوپر سے جناب اس نے جناب وہ انہوں نے ٹیک آف کیا تھا جنا اڑے تھے تو کہے کہ ہاں جی ہوں من دیو انہوں کیوں دیتا. پاگل آدمی بے ڈھنگے بے تکی باتیں بے غیرتی کی باتیں. یہ فیلڈ مارشل پہ بھی بڑی کنٹروورسی ہو رہی. لطیف کھوسا صاحب نے کہا زمینی جنگ کے بعد فیلڈ مارشل بنایا جاتا ہے, تو زمینی جنگ تو ہوئی نہیں. لطیف کھوسا صاحب وہ کھوتے ہیں جن کی عقل گٹوں میں بھی نہیں ہے. چلو عقل گٹوں میں ہونا تو تھوڑا سا اثر آتا ہے جانا اوپر تک جانا بندے کے. وہ فارغ البال ہے. ججوں کے ریڈروں کو پیسے لگا کے رشوت دے کے سروسز دے کے آپ فیصلے لے لینا بڑا آسان ہے. اپنے مفاد ایک منٹ سن لینا یار, ایک منٹ سن لو. اپنے مفاد کے لیے ایک ٹکٹ پہ دو مزے لینا بڑا آسان ہے کہ پیپلز پارٹی بھی انجوائے کی جا رہی ہے, تحریک انصاف بھی انجوائے کی جا رہی ہے. اینڈ پہ آ کے زرداری نے ماریا ٹھڈا جناب چل پارٹی سے باہر, تب جا کے پارٹی جناب کلیئر کٹ چھوڑی, ورنہ دونوں مزے لوٹنے لگے ہوئے تھے. یہ وہ شخص ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اس سے پوچھے عقل کے اندھے, تو کہتا ہے کہ کیا کیا تو ان کو فیلڈ مارشل بنا دیا. پر پوری کی پوری جنگ ہے جس میں ISI ہے, MI ہے, ایئر فورس ہے, بحریہ ہے, بری ہے, آپ کی فوج کی لیڈرشپ ہے, وہ ساروں کو لیڈ جناب آرمی چیف کرتا ہے. اور تو میزائل چلائے سن PL-15 یا JF تھنڈر تیارے جناب تیری ٹنڈ کے اوپر سے جناب اس نے جناب وہ انہوں نے ٹیک آف کیا تھا جنا اڑے تھے تو کہے کہ ہاں جی ہوں من دیو انہوں کیوں دیتا. پاگل آدمی بے ڈھنگے بے تکی باتیں بے غیرتی کی باتیں پوری دنیا ایکسپٹ کر رہی ہے. اور ایک بات سن لو احتشام, اس جنا ٹینڈے کو جنا یہ چیزیں نہ پتا ہو تو اس کی اپنی وہ ہے. دنیا کے اندر ہر ملک کے اندر دوسرے ملک کی ایجنسیاں موجود ہوتی ہیں. 170 ملک ہے نا, بالکل. پاکستان کے 169 ملکوں کی ایجنسیاں پاکستان میں موجود ہوتی ہیں. انڈیا کے اندر 169 ملکوں کی ایجنسیاں موجود ہوتی ہیں. امریکہ کے اندر 169 ملکوں کی جناب ایجنسیاں موجود ہوتی ہیں. ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ ان کا کام ہوتا ہے کوئی بھی اس ملک کے اندر نیشنل انٹرنیشنل لیول کا ایونٹ ہو نا, حتیٰ کہ ڈومیسٹک بھی ہو کسی ڈسٹرکٹ لیول کا, حتیٰ کہ کسی تحصیل لیول کا بھی, کوئی برننگ قسم کا آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا کوئی ایونٹ ہو جائے, کوئی بھی آگ لگ گئی, ٹرک کو آگ لگ گئی, کسی سرکاری غیر سرکاری کو آگ لگی, اس کی رپورٹ اگلے بنا کے اپنے ملک میں بھیجتے ہیں. یہ جدید صدی ہے, 21ویں صدی. تو 169 ملکوں نے اپنی فیڈ بیک تحریراً اپنے ملک میں بھیجی کہ پاک فوج جیت گئی, انڈین فوج ہار گئی. پاکستان نے منہ کالا کر دیا, انڈیا کا منہ کالا ہو گیا. نریندر مودی سرنڈر مودی بن گیا, شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصم منیر کی گڈی چڑھ گئی. اس کو نہیں پتا جانا کہ کی ہویا تو کی نہیں ہویا, اس کو نہیں پتا. وہ ساروں کو پتا ہے. وہ بلا بلا کے چمیاں دے رہے ہیں, چاٹ رہے ہیں, کندھے پہ بٹھا رہے ہیں, آنکھوں پہ سجا رہے ہیں, پلکوں پہ سجا رہے ہیں, سر پہ بٹھا رہے ہیں, وزیر اعظم کو بھی فیلڈ مارشل کو بھی. ایک کہنا جناب کیوں فیلڈ مارشل بنایا, تھرڈ کلاس لوگ. اچھا چوہان صاحب, ہم نے ایک ویڈیو دیکھی کہ فردوس عاشق اوان خان صاحب کو کشمیر کا جھنڈا دے رہی ہیں. ہاں, اور خان صاحب پکڑنے سے انکار کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب اپنی گورنمنٹ میں جو کشمیر کا نعرہ بلند کر رہے تھے وہ جھوٹ پر مبنی تھا, اس میں حقیقت نہیں تھی. یار وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا تھا, امریکن CIA جناب وہ طے کر چکی تھی کہ جناب مودی کے ساتھ, اور مودی کا اور ان کا آپس کا سارا ملاپ کروا دیا تھا کہ تم جناب آرام سے ہڑپ کر لو مقبوضہ کشمیر. پاکستان کچھ نہیں کرے گا. پاکستان کا جو اس وقت وزیر اعظم ہے ہمارا اپنا بندہ ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ میں. ہم اس کو بلایا گیا گھیر گھار کے, وہ بکرے قربانی آپ دیکھ لینا, قربانی میں جناب سجایا جاتا ہے, ہار پہنائے جاتے ہیں بکرے کو, اونٹ کو, بیل کو, بھیڑی کو. یہ بالکل اسی طرح اس کو بڑے پروٹوکول سے بلایا. یہ سمجھا میں شاید ڈونلڈ ٹرمپ دی پھوپھی دا پتر ہاں, ٹھیک ہے نا, میں بڑے ہی جناب جسے کہتے ہیں نا مفوق الفطرت چیز ہوں. وہاں جا کے اگلے نے سے ڈیل کی کہ بھائی جان ہے انڈیا 370 35 سے اور 37 سے اور یہ سارا کچھ کر دے گا, تو بھائی جان اپنے ملک کا نا ٹرک دی بتی پیچھے لائی تے ادھا گھنٹہ جنا ایک ٹنگ تے تو کچھ کھلار دی.
یہ سارا وہاں سے کرایا. اس کو کہا کہ تمہیں اگلے 10 سال اقتدار میں ہم رکھیں گے. پاگل آدمی تھا, اس کو کیا پتا, اقتدار تو سدا اللہ پاک کا ہے, کل کا نہیں پتا بندے کو کیا ہے کیا نہیں. یہ جناب وہاں سے کر کے آگے پتہ نہیں, شاید ایجنسیوں میں سے پاکستان کے جس کو کوئی رپورٹ تھی کہ کیا گل کھلا کے آیا ہے, کسی بندے نے ڈیوٹی لگائی تو دی کشمیر کا چڈا پڑا, وہ کشمیر کا جڑا تو اب چھیڑ تھی اس کی. تو پھر جس طریقے سے اس نے پیچھے کیا وہ ساروں نے دیکھا. یعنی کہ اگر یہ 5 سال پورے کرتے کشمیر سے ہم ہاتھ کو دو بیٹھتے. دو بیٹھے اور کیا سر, یہ 3 یا 4 ایجنڈے ہیں اس کے جو میں مختلف پوڈ کاسٹ اور انٹرویوز میں ٹی وی چینلز میں بتا چکا ہوں. اسے لانے کا مقصد بنیادی طور پہ مغرب, یورپ, برطانیہ, امریکہ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کا اور ختم نبوت کے منکروں کا جو گروہ ہے ان کا. ایک تو جناب آپ کے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے قوانین ختم کرنا تھا. دوسرا کشمیر کا یہ کٹا کٹی نکھیڑنا تھا جو نکھاڑ دیا. ٹھیک ہے. تیسرا بھائی جان پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کروانا تھا. اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کروانے کے حوالے سے پارٹی کی میٹنگ سے لے کے اپنے انٹرویوز تک اس نے کہنا شروع کر دیا تھا. کامران شاہد کا بڑا مشہور دنیا نیوز میں اور اس طرح کے 4-5 اور ٹی وی چینل میں نا 2021 میں اس نے لوگوں کا ذہن بنانا شروع کر دیا تھا کہ بھائی یار اگر کشمیر کا مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے تو پھر انڈیا پاکستان کے اندر یہ ایٹم بام اور ایٹمی پروگرام, میں تو اس کا سخت خلاف ہوں, یہ ختم ہونے چاہیے. اور 80-90 ارب میں اگر کوئی ڈیل ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے. یہ موجود ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ابھی کلک کرو سوشل میڈیا پہ آپ کو وہ پروگرام آ جائے گا. اور میں میٹنگز کے اندر جناب میں نے خود اس کے منہ سے یہ چیزیں ساری سنی ہوئی ہیں میٹنگز کے اندر ہماری لیڈرشپ کی. تو سر آپ وہاں بولتے نہیں تھے؟ اور بھائی یہ کہتا اس طریقے سے تھا, پورا بات نہیں کہتا تھا نا, پوری بات نہیں کہتا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ بڑا زو مینی طریقے سے یار کر کے نکل جاتا تھا آگے. اور دوسرا یہ جو ایک سٹائل ہے نا آپ لوگوں کا, اسپیشلی اینکرز کا, جو فوراً کہ یار آپ کہتے نہیں تھے, آپ بولتے نہیں تھے. او بھائی ذرا تسلی رکھ لو, یہ پاکستان ہے, یہ کوئی انڈیا, یہ کوئی یورپ اور امریکہ کی ڈیموکریسی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی لیڈر بات کرے تو وہاں پہ جناب مقابلے پہ کھڑا ہو کے جناب کوئی بندہ کہے کہ او تو ہم میرے ووٹوں سے جناب صدر بنا ہے پارٹی کا, ریپبلک کا, ڈیموکریٹس کا, فلاں کا. یہ پاکستان ہے, یہاں پہ نہ جمہوریت ہے, خاندانوں کی سیاست ہے, آمریت ہے. ادھر کوئی بندہ بول نہیں سکتا, بولے سنو یہ تو اپنا مفاد ہونا سر, بولیں گے نہیں. نہیں بولنے کا پھر طریقہ ہوتا ہے نا, کھل کھلا کے جب ننگا ہو جائے پالیٹیشین, جیسے جب ہوا ہے, میں نے آپ کو 1-2 مثالیں دی ہیں. نواز شریف کے حوالے سے ہوا 7 جون 2023 کو, جب کھل کھلا کے 3 مہینے لگا کے ننگا ہو گیا فوج کے خلاف. تو بندہ بولتا ہے نا, ایک آدھ فکرے پہ آپ فوراً رسپانس دو نا لیڈر کو, تو پھر پارٹی کے اندر آپ نہیں رہتے. تو اس وجہ سے وہ میں نے اکثر دیکھا, وہ اینکرز جناب یہ پہلا سوال پوچھتے ہیں, آپ بولے, آپ نے کیوں نہیں کہا. بھائی پاکستان ہے یار. یورپ اور امریکہ کے اندر پارٹیوں کے اندر یو سی لیول سے لے کے ڈسٹرکٹ لیول سے لے کے ریاست لیول سے لے کے ملک کی الیکشنز ہوتے ہیں, وہاں سے لوگ بنتے ہیں, وہاں سے پھر پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے لیے نامینیشن ہوتی ہے. یہ تو ماسی ویڑا ہے پاکستان کے اندر جمہوریت. جو الو کا پٹھا یہ کہتا ہے نا جمہوریت, اور جمہوریت کوئی جمہوریت نہیں اس ملک کے اندر, پارٹیوں میں ہی جمہوریت نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کا پلان, یہ 3 بڑے پلان تھے. کشمیر کا اس نے کر لیا, اب اگلا ایجنڈا اس کا تھا ایٹمی پروگرام کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو اس کے رستے میں اللہ پاک نے فیلڈ مارشل آصم منی صاحب کو بھیج دی. نہیں, آپ نے تو ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا اسرائیل کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہتے تھے. اسرائیل بھی, ہاں, چوتھا اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا. اس کے حوالے سے تو ہسٹری ہے نا کہ آفیشیلی پہلا پاسپورٹ جو ہے نا پاکستان سے اسرائیل کا جاری ہوا ہے ان کے دور میں. زلفی بخاری میرا بھائی ہے, اس کی قیادت میں پھر جو چیزیں چلیں, پھر جو ڈیلیگیشنز ہوئے, وہ ساری چیزیں پتہ ہے سب کو. سر میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں, آپ کی شاعری کے تو ویسے بھی چرچے. سر یہ ذرا سنیے. عمران خان صاحب کی قیادت میں پاکستان کے سروائیول, پاکستان کی غیرت, پاکستان کی خودداری کی جنگ میں یار گرفتاری چھوڑ, جان بھی چلی جائے تو کوئی سنجوا ہوا. جس دھج سے کوئی مقتل ہو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. یہ بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو لگا دو ڈر کیسا, اگر جیت گئے تو کیا کہنے, ہارے بھی تو بازی بات نہیں. سر آپ نے تو جان دینی تھی خان صاحب کے لیے, لیکن جب جان دینے کا وقت ہے آپ تو سائڈ پہ ہو گئے. نہیں, جان دینی تھی کہ خان صاحب ہمیں سیدھے رستے پہ چلائیں گے.
ہوں، خان صاحب کہیں گے کہ آپ اپنے گھر کو اور اپنے ریاست کو آپ آگ لگا دو، تو اس کے لیے نہیں جان دینی تھی. ہوں، جان اس آئیڈیالوجی کے لیے دینی تھی جس آئیڈیالوجی کی وجہ سے ہم نے پارٹی جوائن کی تھی. وہ آئیڈیالوجی یہ تھی کہ ہمیں صبح دوپہر شام کہا جاتا تھا پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد، ریاستی ادارے زندہ باد، ریاست زندہ باد، فرد کچھ نہیں ہے. آپ نے مجھے یہ ایک چیز سنائی ہے، میں آپ کو اس امت مسلمہ کے عظیم نصر باز کی کم از کم 2000 کلپ سنا دوں گا کہ جو بات کہتا تھا اس سے الٹ جناب وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو تو ساری دنیا کہے کہ یار مجھے یہ سناؤ کہ جناب آپ نے یہ فلاں چیز کہی تھی. بھائی ہم قائم ہیں. اگر آج بھی یہ آپ نے مجھ سے پوچھا نا کہ یہ کس بات کے اوپر آپ اس کو معاف کریں گے، یہ معافی مانگے ریاست سے، افواج پاکستان سے، عوام پاکستان سے، شہدائے پاکستان سے، ہم اس کی مخالفت چھوڑ دیں گے. سر مجھے سمجھ نہیں آتی فیاض الحسن چوہان جیسا سینئر سیاستدان اور صحافی ڈرتے تھے. وہ اس لیے ڈرتے تھے کیونکہ آپ انہیں شٹ اپ کال دیتے تھے، صحافیوں کو کہتے تھے آج کے بعد یہ بات نہ ہو. صحافی بیچارے گھبراتے تھے جس فیاض الحسن چوہان سے. اپوزیشن ڈرتی تھی. اسے عمران خان نے اپنے وہ جنگل میں پھنسا لیا، اپنے بیانیے میں پھنسا لیا. تو سمجھ نہیں آ سکی تب بیانیے سر. میں نہیں پھنسا سکا نا ہوں، احتشام، بیانیے میں نہیں پھنسا سکا. ہوں،